میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی بڑے کریم ذات ہیں، بڑے رحیم ذات ہیں، بڑی مہربان ہستی ہیں۔ جب بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتا ہے، اللہ تعالی نا امید نہیں کرتے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے صحبت کو بدل دیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی جب گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ 5 کام کرنے کی کوشش کرے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا 5 کام کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے کم کھانا۔ آدمی زیادہ کھاتا ہے تو بلغم زیادہ ہوتا ہے، شہوت زیادہ ہوتی ہے، پھر نفسانی خواہشاتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کم کھانا۔ دوسرے نمبر پر کم پینا، پیے بھی کم، جو مشروبات ہیں وہ بھی کم پینا شروع کر دے، ان میں بھی کچھ تخفیف کرے۔ کم کھانا، کم پینا، کم سونا، کم باتیں کرنا اور کم دیکھنا۔ دیکھے بھی کم۔ جب دیکھتا رہے گا تو پہلے جو اس کی عادت ہوتی تھی جن چیزوں کو دیکھنے کی، تو پھر دل کی خواہشات اور نفسانی خواہشات کا تقاضا ہوگا کہ پھر ادھر دیکھ لے، تو لہٰذا یہ پہلے اسے دیکھنا ہی کم کر لے، یہ 5 کام کر لے۔ اور دوسرے نمبر پر اصدقاء سو جو ہیں، جو برے دوست ہیں، ان سے دوستی ختم کر دے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب گلستان میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک حمام میں گیا غسل کرنے کے لیے، تو وہاں پرانے زمانے میں یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، یہ سر دھونے والی مٹی، اس کے صابن ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، شیمپو وغیرہ، یہ تو اس دور کے ایجاد ہیں۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ مٹی سے جو ہے نا وہ سر دھوتے تھے، صاف کرتے تھے۔ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو وہ دور یاد ہے۔ تو پھر اس میں خوشبو بھی ملاتے تھے، تو خوشبو جب ملاتے تھے تو جسم پہ لگانے سے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی۔ تو حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حمام میں گیا تو پیالے کے اندر وہ جو مٹی رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ مٹی اٹھائی۔ جب میں نے اس کے برتن کو اپنے قریب کیا تو اسے ایسے خوشبو آ رہی تھی کہ میں بڑا حیران ہو گیا، میرا دماغ معطر ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، اب مٹی سے وہ فرما رہے ہیں، میں ان سے پوچھنے لگا کہ تو گل ہے یا گل ہے؟ تو گل ہے، گل فارسی میں پھول کو کہتے ہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں۔ تو پھول ہے، تو مٹی ہے، تو گل ہے، تو گل ہے، تیری خوشبو نے تو میرے دماغ کو معطر کر رکھا، تو ہے کیا؟ بدو گفتم کے مشکے یا عبیری، بدو گفتم کے مشکے یا عبیری۔ میں نے اس سے پوچھا تو مشک ہے، عنبر ہے، تو کیا ہے؟ تیری ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ بگفتہ من گلے ناچی زبودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ انہوں نے کہا میں ہوں تو مٹی، ہوں تو گل، لیکن کچھ عرصہ گل کے صحبت میں رہا ہوں مٹی، صحبت مجھے پھولوں کی میسر آئی ہے، اس لیے مجھ سے بھی پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے صحبت کو، تو بزرگ کا یہ مثال دینے کا معنی یہ ہے، اگرچہ ہم اندر سے گندے ہیں، خراب ہیں، بیکار ہیں، ناکارہ ہیں، اب ہم اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے تو ہمارے اندر بھی اچھائیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ جیسے مٹی سے پھول کی خوشبو آ رہی تھی، تو اس لیے ہمارے اندر سے بھی وہ خباثت دور ہو جائے گی، اور اچھے لوگوں کے اثرات اور ان کے اعمال، ان کے صحبت کی برکت سے ہمیں بھی آ جائیں گی۔ وہ حدیث پاک کا ایک مفہوم بھی ہے کہ اگر بندہ عطر فروش کے دکان میں چلا جائے
اول تو بندہ عطر خرید لے گا، اگر نہ بھی خریدے تو وہ دکاندار یہ سمجھے گا چلو میرے دکان میں بیٹھا ہے، تھوڑی سی خوشبو اس کو لگا دے گا۔ اگر وہ خوشبو لگائے بھی نہ، یہ خریدے بھی نہ، جتنی دیر تک اس عطر کے دکان میں بیٹھا رہے گا خوشبو کی لذت تو اس کو محسوس ہوتی رہے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ترکھان کے دکان میں چلا جائے، لوہار کے دکان میں، تو اب وہ لوہار جو ہے ترکھان، وہ اس کا کام تو وہ انگاروں کو گرم کرنا، اب وہ انگارے جب اٹھیں گے اور دھواں اٹھے گا، انگارے اٹھ کر کے کپڑوں کو جلا سکتے ہیں، کم از کم دھوئیں کی بدبو سے یہ تو تنگ ہوتا ہی رہے گا۔ یہی مثال ہے نیک لوگوں کی صحبت کا، اور یہی مثال ہے برے لوگوں کی صحبت کا۔ نیکیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یا تو ہم خود ان کے سے نیکی کی بات سیکھیں گے، یا وہ اپنے طرف سے ہمیں کوئی نیکی کی بات بتائے گا، ورنہ بھی اس کے محفل میں بیٹھتے ہوئے بھی ہم اس کے رحمتوں سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ اور اگر نہ برے آدمی کے پاس چلے جائیں گے تو یا ہم خود برائی کر بیٹھیں گے، یا وہ کوئی ایسی بری بات کہے گا جس کی وجہ سے اس برائی کے اثرات ہمارے دل پر غالب ہوتے جائیں گے، تو ایک دن ہم بھی برے بن جائیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم اپنے صحبت کو صحیح کریں، ان دوستوں سے جو ہے خدا حافظ کریں جن دوستوں کی وجہ سے ہم گناہوں کے محفل میں دن رات بیٹھے رہتے ہیں، سب سے پہلے ان دوستوں کو خدا حافظ کہہ دیں۔ اب اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنا لے گئے۔ وہ حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تعیشون، جیسے تم زندگی گزارے ہو، جیسے جیسے تمہارے دھندے ہیں، تمہاری موت ایسی حالت میں آئے گی۔ وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، اور تمہارا حشر بھی اس حال میں کیا جائے گا جس حال میں تمہاری موت آئی تھی۔ اب بتاؤ ہم کس ماحول میں ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ خدا نخواستہ ایسی حالت میں اگر موت آ جائے تو ہم کہاں جا رہے ہوں گے؟ اسی لیے کوشش فرمائیں ان باتوں پر، میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں ساری انسانیت کے لیے دعا کریں، اور ان بلاؤں سے اور ان مصیبتوں سے، اس مختلف قسم کے وائرسوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اب صرف یہ وائرس نہیں، اللہ جانے یہ قیامت کے فتنے ہیں نا، اب تو اور بڑے بڑے فتنے پیچھے اس کے آ رہے ہیں۔ ایک فتنے کے پیچھے دوسرا فتنہ ایسے آئے گا جیسے سمندری طوفان ہوتے ہیں، طوفان کی طرح، اور دوسرا آنے والا جو ہوگا وہ پہلے والے کو ہم بھول جائیں گے۔ اب اس سے پہلے بھی کتنے ہمارے اوپر آزمائشیں آئی تھیں، اب اس کورونا نے پہلے والے سارے ہم سے بھلا دیے، اب اس کے پیچھے جو آئیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں دعائیں بتائیں، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یا اللہ میں ہر اس فتنے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو اب ظاہر ہو چکے ہیں، اور ان فتنوں سے بھی ابھی جو پوشیدہ ہیں بعد میں ظاہر ہوں گی، میں ان سے بھی تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں میرے اللہ۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔